اپنے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے. ایون طارق جمیل صاحب جیسے ہی ماڈریٹ شخصیت بھی انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم، انہوں نے بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا وہ کہہ سکتے ہیں، ان کو کیا آپ کہتے ہیں؟ ہاں جی، کبھی نہیں کہیں گے سر. کیسے کہیں؟ وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کیوں نہیں کہہ سکتے، وہ میں نے آخر میں رکھا ہوا ہے. 5واں مقدس جو جرم ہے وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا. تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے احترام سے نام لیتے ہیں، ورنہ یقین کریں جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرفی تھانوی رسول اللہ کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے، یہ کتابوں میں چھاپے، یہ سیدنا عمر کے زمانے میں ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر نے ان کو زبان سے سمجھانا تھا؟ تو میں حضرت عمر سے 1 کروڑ گنا کم اپنے مزاج میں سخت ہوں. حالانکہ ان کو نبی الاسلام کی صحبت بھی ملی تھی، اس کے باوجود ان کی طبیعت کی سختی نہیں گئی. تو میں نے تو آج تک تلوار نہیں سونتی، تو میری نرمی بہت زیادہ ہے ان سے. یہ میں آپ کو ایک علمی بات کر رہا ہوں. اب یہ نا کہ کل کو کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنا مرتبہ ان سے بڑھا دیا ہے. میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ ان کی سختی ایکسیپٹ کی ہوئی ہے نا آپ نے، تو میری تو سختی ہے بھی نہیں ہے. آپ ذرا میری طرح کام تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں تو سب سے نرم بندہ ہوں. اور گستاحانہ عبارتوں میں جتنے لوگ بول رہے ہیں نا، سب سے نرم میں ہوں. میرے زیادہ نرم بندہ آپ کو ملے گا نہیں کوئی. اور ٹی وی پہ آ کے لوگ بڑے بڑے نرم انداز میں بات کرتے ہیں، آپ الگ سے ان کی ذرا ویڈیوز دیکھ لیں، وہ لیک ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی ویڈیوز ان کی لیک ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی کی ویڈیو نہیں تھی لیک ہوئی، بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے، چونکہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. تو اذان مغرب شروع ہوئی مزار اقبال پہ، یہ 9 نومبر 2020 کی بات ہے، ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. تو انہوں نے کہا جی اٹھو جی، چلو جی، انہاں دی کیڑی جان ہے، اے دے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم قداماں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے ابھی دی اذان اے دا کڑا تے اے دے سور چلو چلیے. سر یہ اتنا بڑا انہوں نے اس جملے کی شرح پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو انہوں نے کہا ہے. ایک انہوں نے سمندر کوزے میں بند کر دیا. یہ بے شک کہتے رہے ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہم. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو آڈی تسبیح ورڈ کیوں نہ پرے سٹی ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی. اس کی شرح یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا سور، یہ روئے ارض پہ مردود ترین جانور ہے نا، پلید ترین، مطلب ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اپنی جگہ، اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو اگر پلید بنایا تو اس کو ہم نے قتل کر دینا، نہیں، بس اس کا گوشت حرام ہے. تو جس طرح روئے ارض پہ تمام مخلوقات میں سب سے یہ پلید خنزیر اور سور ہے نا، اس طرح روئے ارض پہ تمام لوگوں میں سب سے پلید جو ہے نا ان کے نزدیک وہ وابی ہیں. اور وابی انہوں نے اس وقت دیوبندیوں کا، اہل حدیث کو تو وہ پہلے ہی وابی مانتے ہیں، دونوں کو وہ کمبائنڈ وابی کہتے ہیں. تو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ان کی اذان کا کیا احترام. جی یہ تو سوروں دے سور نے، سوراں دے سور، یعنی جس طرح اس روئے ارض پہ سب سے بدترین سور ہے نا، اس طرح سوروں کے اندر اگر سب سے بدترین سور کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ وابی ہیں ان کے نزدیک. شرح سمجھ آئی؟ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں جو خود ان کے اندر رہا ہو. تو یہ ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں پیشن کے ساتھ علمی دلائل رکھتا ہوں. کبھی کبھار کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو وہ پورے کا پورا میرا ایک سمجھ لیں نیریٹو نہیں ہوتا. اوورال میں ہی ہوں، اعلیٰ حضرت لفظ بولتا ہوں، اشرف تھانوی صاحب بولتا ہوں، امام ابن تیمیہ بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کبھی میں نے نہیں کہا گستاخ ابن تیمیہ اس طرح کر کے میں ایک لفظ ساتھ جوڑ بول کے تو ساتھ بولوں اس طرح. یہ تو احترام سے ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے. رہ گا پیشن، تو یہ تو نبی الاسلام کا سٹائل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام جعفر نے روایت کی ہے امام محمد باقر سے، جو محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں، یعنی حسین ابن علی کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے. اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی ممبر پر چڑھتے تو آپ علیہ السلام جب تقریر کرتے
تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، جس طرح کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو۔ اس طریقے سے آپ جب بھی ممبر پہ چڑھتے تو گفتگو کرتے تھے۔ یہ پیشن والا سٹائل سنت سٹائل ہے، اس سٹائل کا مذاق اڑانا نبی الاسلام کا مذاق اڑانا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن چونکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث، یہ تو اپنی فقہ کی کتابیں اور دورہ حدیث کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو وہ دورہ حدیث صحیح طرح کیا نہیں ہوتا، ان کو دورے ہی پڑھتے رہتے ہیں اپنی فقہ کے۔ پورا دورہ حدیث کیا ہوتا تو ان کو کچھ پتہ چلتا، ان کو فقہ کے دورے پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ نبی الاسلام کا سٹائل ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ آپ کا خطبہ ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب لہٰذا کسی عالم دین کے ساتھ میرا کمپیریزن نہ کروائیں، کروانا ہے آپ نے پیشن کا تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے کروائیں، تو آپ کو وہاں پہ بھی یہ سٹائل نظر آئے گا۔ رہ گیا میرے موضوعات، تو وہ تو دنیا میں کسی نے ان موضوعات کو ٹچ نہیں کیا، کیونکہ اس کے ساتھ تو بہت بڑی دنیاوی نقصانات، ایون جان کا نقصان جوڑا ہوا ہے۔ لہٰذا کہنا جی طارق جمیل صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں، جی مجھے وہ لیکچر بتائیں جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشلوی تھانوی رسول اللہ کا رد کیا اور بڑے میٹھے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کلمات نہیں ہوتے، یا آپ بھی کہہ کے ریکارڈ کروا دیں۔ تو آپ 2 مختلف چیزوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں۔ آپ گولف کے بال کا مقابلہ کرکٹ کے بال کے ساتھ کروانا چاہ رہے ہیں، ان کے ٹاپکس ہی نہیں ہیں۔ چلیں آپ خود کر کے بتا دیں ذرا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ساتھ جو ہوگی کتنا عرصہ آپ سروائیو کریں گے۔ تو میں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی بڑا نرم ہوں، اور اگر یہ علماء مجھے مخلص ہوتے نا سمجھانے میں، تو ہوتا یوں کہ میرے پاس آتے اکٹھے ہو کر بریلوی علماء اور مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تھوڑی سی یزید کے معاملے میں نرمی کریں، آپ ہر معاملے میں اہل حدیث کو یزید والے مسئلے میں اتنا رگڑا لگاتے ہیں، ان کے بیچاروں کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہوں گے، آپ بار بار یزید کو کنڈیم کرتے ہیں، بار بار۔ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ یزید نے برا کام کیا، لیکن اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، ان کے دل دکھتے ہوں گے، آپ یزید والا ٹاپک چھوڑ ہی دینا۔ یہ کہیں گا کبھی کوئی بریلوی؟ کیا کہے گا؟ منڈ کے رکھو انہوں، چک کے رکھو کام، انجینئر صاحب چک کے رکھو، یہ لکھا ہوتا ہے کمنٹس میں، کام چک کے رکھو۔ آج تک مجھے کسی اہل حدیث نے نہیں آ کے کہا کہ دیکھیں آپ علی بھائی ہر دوسرے لیکچر کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنا شرک ہے، یہ قبروں پہ مزارات نہ بنائے جائیں، یہ بدعات ہیں، توحید کے اوپر آپ اتنا زور لگاتے ہیں، مزارات کی مذمت کرتے ہیں، ہر دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھو، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو ہمارے حنفی جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں، ان کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے رفع الیدین پہ بات کرنے کی؟ آپ چپ کر کے بس اپنا ایک بات کریں، ان کے دل دکھ جاتے ہوں گے۔ کبھی نہیں کوئی، اللہ کے فضل سے اس کے بعد بھی کوئی نہیں آ کے سمجھائے گا۔ میں تھوڑی بوتھیے تو اندازہ لا لیں گے تسی ایکٹنگ پہ کر دے ہو یا تسی اندروں پہ بول دے ہو، پتہ لگ جاتا ہے۔ منو زیادہ کون تانوں پہچان سکتا ہے؟ بلکہ سونگ کے بھی دس دیں گا، آپ نہیں مطلب سونگ کے بتا نہیں دیتے۔ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ آپ کے سامنے آئے جس کے بال بکھرے ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو اور آدھی پنڈلی تک اس نے شلوار اٹھائی ہو، تو آپ کو وہم بھی آئے گا کہ یہ بریلوی ہے؟ ہاں اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے خوبصورت سی ایک مٹھی کے برابر بالکل گول کر کے داڑھی اور ایک سخت سی ٹوپی اس نے پہنی ہو اور مجھے صاف کی ہو، آپ کو یہ وہم بھی آئے گا کہ یہ جو ہے وہ اہل حدیث ہے؟ آپ کہیں گے جو بندی تبلیغی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے شکل و صورت سے، لہٰذا وہ آپ کی بھی سونگنے کی حصہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے، عام لوگوں کو بھی پتہ۔ تو یہ آج تک کسی نے آ کے مجھے نہیں کہا، تو میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں علماء کے اصول اور مبادی کے اوپر ہی ان کو سمجھاتا ہوں، اس سے بہتر دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی آپ کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ تو میں کامن ٹرم پہ اکٹھا ہوتا ہوں، میں بریلویوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں خود 31 سال بریلوی رہا، مجھے بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ دیوبندیوں کے امام نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا تھا، لہٰذا یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں یہ مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں۔ تو اب تو یار وہ چشتی رسول اللہ نکلا ہے حشر بہشت میں،
ہونا تو چاہیے کہ جناب چاہے اشرفی تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ دویاں دی ایسی تھی تیسی. تو کہتے ہیں نہیں وہ پوچھیں گے. تو اس کے بعد کیا ہے, 2 نمبری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو نہیں پتا. یہ میں کٹر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, باقی تو لوگ قبول کر لیتے ہیں. ہماری دعوت سب سے زیادہ بریلویوں نے قبول کی ہے. اس سے بہتر کوئی اصول اور مبادی نہیں. میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ کا کیا جھگڑا بریلویوں کے ساتھ, دونوں انفی, دونوں ایک ہی روحانی باپ کی اولاد فقہی طور پہ. مسئلہ کیا کہتے ہیں یہ مشرک ہیں, قبروں سے ان کے بڑے غلط عقیدے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ تو آپ کے بھی جو سمان قاسمی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا تھا وہ اپنے مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں قبر سے نکلے, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب ہونا بھی لکھا ہے تو وہ بھی ہوئی کچھ سن, لیکن جن کو ہدایت ملی وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے. اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں میرے بھائیو آپ کو کیا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری تو ہر چیز بخاری مسلم میں لکھی ہے, نماز کا طریقہ دیکھ لیں, فلاں چیز دیکھ لیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا تو بخاری مسلم میں جو جو لکھا ہوا ہے, ہاں جی اس کی تو تمام متصل الاسناد مرفوع حدیث جو ہے قطعی الصحت ہیں, اور یہ تو جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے, اہل سنت سے خارج ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں, آپ کو بھی ٹیسٹ لگا لیتے ہیں. تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, اور بخاری کا اس کا طریق ہے 2812. ہاں جی آپ تو ویسے اس کا نمبر ہی بولے تو ساتھ ہی کھوتی مر جاتی ہے نا دی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں میرے بھیا پھر فیصلہ کرو کہ مولا علی کی پارٹی جنت اور اللہ کی پارٹی ہے, اور مولا علی کے مخالفین جو آل امیہ تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والی پارٹی ہے. جہنمی نہیں میں کہتا, جہنم کی طرف بلانے والی. ساتھ ہی وہ بخاری مسلم کا بخار محبت ختم. یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں سر مسلم کا آپ مقدمہ پڑھیں, صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے, امام مسلم میں نے خود لکھا ہے کہ میں تو عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو وہاں میں بیان نہیں کریں, تو چلے مسلم کی آپ کو حدیث بیان کر دیتے ہیں, کریں جی. مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, عبداللہ بن عمر بن عاص, اور ایک تابعی آ کے ان سے کہتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرنی کرنی ہے, تو کہتے ہیں یہ آپ نے اللہ کے نبی سے خود سنا تھا. ان کا میں کعبے کے سائے میں بیٹھا ہوں, میں نے میرے کانوں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اطاعت امیر کرنی ہے, میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا, میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی. تو انہوں نے کہا پھر اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان, چلے ہم تو احترام سے نام لیں گے, رضی اللہ عنہما, جو ہمارے امیر ہیں اس وقت, وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, جبکہ سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو, یعنی ایک دوسرے کو, یعنی ایک دوسرے مسلمان ہی ہوتا ہے نا, اس لیے اس کو کہا کہ اپنوں کو گویا قتل کرنا ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنا, اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو. اب ہمیں بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں کہ یا معاویہ کی بات مانیں؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ان کا تو خیال ہے خاموش ہو کے انہوں نے کہا ہوگا تجھے ایران سے فنڈ آتا ہے, کہیں تو انجینئر کی ویڈیو تو نہیں دیکھتا, تو نے کہیں ڈائریکٹ تو نہیں حدیث پڑھ لی. تو وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ جن کاموں میں معاویہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے اس میں ان کی اطاعت کرو, اور جس میں وہ مخالفت کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ حدیث جب ہم مسلم سے بیان کرتے ہیں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم کی 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بغض علی کی جتنی شکلیں ہیں وہ منافقت کی اولین علامتوں میں سے ایک علامت ہے. بس آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا کے دیکھیں تو شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی, چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی والی حدیث ہو, کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو کسی اور پلیٹ فارم سے بول رہا ہے, حالانکہ مسلم شریف ہمارا ہی پلیٹ فارم ہے, بخاری ہو مسلم یہ دونوں ہمارے ہی پلیٹ فارم ہے. تو اس کے اوپر مجھے بتائیں اب اہل حدیث کو کیا غصہ کھانے کی ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے اہل تشیع کی طرف آ جائیں, وہ تو خود اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ آل امیہ کے دور پہ میں سیدنا علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا, تو تم نے وہی کام شروع کر دی. میرے پاس تو کوئی شیعہ آتا ہے, میں کہتا ہوں میرا تم سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ تم معاویہ کے ٹریک پہ اور میں علی کے ٹریک پہ ہوں. علی نے تو اپنے مخالفین کے لیے دعائیں بھی کی, ان کے جنازے بھی پڑھائے, اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا, ان کی لاشیں اٹھائیں, ان پہ گریہ کیا. اور تم لوگ جو ہے وہ حضرت علی کے طریقے پہ نہیں چلتے ہو.
ان لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہو جنہوں نے 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کی، تم بھی صحابہ پہ لعنت کر کے انہی کے طریقے پہ ہو، تو آگے سے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. اب اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا؟ تو ہم جس اصول اور مبادی، اسی کو میں نے اینٹی وینم، پھکی الزامی جواب نام دیا ہوا ہے. جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو اس کا علاج پھر کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم، جو اس کے زہر سے بنتا ہے. تو میں اسی اصول کے اوپر ان کو جواب دیتا ہوں، اسے میں اینٹی وینم کہہ دیتا ہوں، پنجابی میں اسے پھکی کہہ دیتا ہوں، اردو میں اسے کہا جاتا ہے الزامی جواب، کہ ہاں بھئی اب اس پہ اگر یہ بات ہے تو تو بھی ماننا. تو یہ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے.